فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کو مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ مائدہ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا۔ پس اس قسم کو توڑنے کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا، اور جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن روزہ رکھے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 32، الوسائل 23 جلد صفحہ نمبر 243۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 579 تفسیر آیات۔ نمبر 1، لا یؤاخذکم اللہ، اگر بلا ارادہ زبان سے از روئے محاورہ یا تکیہ کلام قسم کا لفظ نکل گیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ مواخذہ نہیں، کیونکہ قسم میں قصد اور ارادہ شرط ہے۔ نمبر 2، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو اس کا مواخذہ ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 225 میں مذکورہ قسم کھا کر دعائیں مانگی جائیں، مثلا اے اللہ تیری ذات کی قسم کھا کر تجھ سے مانگتا ہوں، اس قسم کی قسموں کا کفارہ نہیں ہے۔ جس سنجیدہ قسم کا کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ قسم باخدا میں یہ کام کر کے رہوں گا، اگر یہ کام نہ کیا تو اس کو قسم توڑنا کہتے ہیں اور اس کا کفارہ ہے۔ نمبر 3، فَكَفَّارَتُهُ، اس قسم کو توڑنے کا کفارہ درج ذیل کفاروں میں سے ایک ہے۔ الف، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانا چاہیے، اس کی قیمت دینا کافی نہیں ہے۔ کھانا اوسط درجے کا کھلانا ہوگا جو انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، بے او کسوتہم، یا ان کو یعنی 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہوگا۔ فقہ جعفری کے مطابق کسوت سے مراد قمیض اور شلوار ہے۔ جیم، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، ان تینوں میں سے جس کو بھی چاہے اختیار کیا جائے۔ صفحہ نمبر 580۔ نمبر 4، واحفظوا ایمانکم، قسموں کی حفاظت سے مراد یہ کہ جب قسم کھاؤ تو اس کی پاسداری کرو، یعنی قسم نہ توڑو یا دوسرے سرے سے قسم نہ کھاؤ۔ نمبر 5، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یعنی اللہ نے تمہارے لیے احکام بیان کر کے اور قسم کی صورت میں مواخذہ اور گناہ سے نکلنے کا راستہ بیان کر کے تم پر احسان فرمایا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائی جائے تو قصد اور ارادے کو دخل ہے۔ نمبر 2، قسم کا کفارہ معاشرے کی ضرورتوں کا مداوع ہے کہ کسی غریب کا کام بنے، کوئی غلام آزاد ہو جائے۔ يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اے ایمان والوں، شراب اور جوا، مقدس تھان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، بس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ تفسیری آیات۔ الحمد، شراب کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں تفصیل سے ملاحظہ فرمائے۔ انصاب اور ازلام کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ حرمت شراب کے بارے میں 2 حکم اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اب آخری حکم پوری صراحت اور تاکید کے ساتھ اس آیت میں آیا ہے کہ یہ حرمت صرف شراب تک محدود نہیں ہے، اس کی حرمت کا اصل سبب اس میں موجود نشے کی خاصیت ہے۔ صفحہ نمبر 581۔ نشے کی خاصیت ہے، لہٰذا کلی حکم قائم کیا جاتا ہے۔ کل مسکر الحرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یا شراب کی تعریف نشہ آور چیز سے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ شراب حرام ہے خواہ اس کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، فما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے والمیسر، جوا کھیلنا ایک غیر پیداواری عمل ہے، اس ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بدامنی، نفرت اور جرائم کا سبب بھی ہے۔ ایک نہایت غیر منطقی، غیر انسانی، غیر اخلاقی عمل ہے کہ ایک شخص بلا استحقاق کسی دوسرے کی دولت پر قابض ہو جائے، جس مال و دولت کو سالہ سال کی جفا کشی سے کمایا ہے چند لمحوں میں دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے ایک حسرت کے اس کے عوض میں مل جائے۔ نمبر 3 والانصاب، عرب جاہلیت میں جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو انصاب کہتے ہیں۔ نمبر 4 والازلام، ظلم کی جمع ہے، یہ اس تیر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے عرب جاہلیت کے دور میں قسمت آزمائی کرتے تھے اور فال نکالتے تھے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی دنیاوی اور اخروی چند مضرات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، شراب اور جوا ناپاک اور فکری پاکیزگی اور نفس کی طہارت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، عمل شیطان ہے جو ہر قسم کی اخلاقی و انسانی قدروں سے دور ہے۔ نمبر 3، انما یرید الشیطان، شراب اور جوا دشمنی اور کینے کا باعث ہیں جو شرابی اور جوئے کے معاشرے میں ہمیشہ مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ قدیم جاہلیت ان دونوں خباثتوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اخلاق سے دور غیر انسانی قباحتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، ایسے ہی آج کل کی جدید جاہلیت بھی انہی 2 خباثتوں کی وجہ سے تمام تر انسانی اور اخلاقی قدروں سے محروم ہو چکی ہے۔ نمبر 4 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب انسان کو ذکر خدا اور نماز سے روک دیتی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذکر خدا انسانی قدروں کے احیاء کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، الکافی جلد 6 صفحہ نمبر 408، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 582۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے واقع میں صراط للذکر، نماز ذکر خدا کی اکمل فرض، دین کا ستون، مومن کی معراج، عبودیت بندگی کی روح اور کمال مطلق کی بندگی بندے کا کمال ہے، کیونکہ کمال کا ادراک و اعتراف دلیل ہے اس بات پر کہ اعتراف و ادراک کندہ ان قدروں کا مالک ہے۔ ذکر خدا سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کو مطلق طور پر فراموش کر دیا جائے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، فراموش کرتا ہے، اور وہ دنیا میں فکری اور عقلی عدم توازن کا شکار ہو کر ایک مضطرب و پریشانی کی دنیاوی جہنم میں جلتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی۔
نمبر 5 پوائنٹ ہے فہل انتم منتہون، کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اس لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پہلے شراب کی ممنوعیت کی چنداں پرواہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم باز آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا انتہینا، ہم باز آ گئے۔ دریا بادی اس جگہ لکھتے ہیں کیسا نظام تھا بارگاہ نبوت کا اور کیسی زبردست اصلاحی قوت تھی عرب کے اس امی حکیم کی۔ دم کے دم میں پرانے اور عمر بھر کے شرابیوں جواریوں کو پاک باز اور متقی بلکہ پاک بازوں اور صالحین کا سردار بنا دیا۔ احادیث میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے ما بعث اللہ نبیا الا بتحریم الخمر، اللہ نے تمام انبیاء کو شراب کی حرمت کے حکم کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ احکام ہیں، اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 فلاح و نجات ناپاکی اور عمل شیطان سے اجتناب کرنے میں ہے۔ نمبر 2 مسلمانوں میں بغض اور عداوت شیطان ہی کی طرف سے پھیلتی ہے۔ نمبر 3 ذکر خدا اور نماز سے باز رکھنے والی چیزیں شیطانی عمل ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، ابن جریر طبری التہذیب جلد 9 صفحہ نمبر 102۔ یہ حوالہ جات ہیں اس صفحے کے۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 583۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنا بچاؤ کرو، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم کو پہنچا دینا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، شراب جوئے وغیرہ سے باز آنے کا حکم بیان کرنے پر تاکید مزید کے طور پر فرمایا ان ناپاک چیزوں کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 2 واحذروا، اپنا بچاؤ کرو، حذر ضرر رساں چیز سے بچنے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اس بار بھی اطاعت نہ ہوئی تو نہایت تہدیدی لہجے میں فرمایا جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے، لیکن تمہاری یہ نافرمانی خود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے۔ اہم نکات ہیں، مومن کا بچاؤ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہ ہوگی جو وہ کھا پی چکے ہیں، بشرطی کا آئندہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل بجا لائیں، پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر پرہیز کریں اور نیکی کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ شان نزول ہے۔ تفسیر صافی میں آیا کہ جب شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم بڑی شدت کے ساتھ آیا تو مہاجرین اور انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے اور قتل ہو گئے، وہ تو شراب نوشی کرتے تھے، اللہ نے اسے ناپاک اور عمل شیطان قرار دیا ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صفحہ نمبر 584 یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر آیات۔ شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے جن لوگوں نے شراب نوشی کی ان کا کوئی گناہ نہ ہوگا، البتہ حکم کے نافذ ہونے کے بعد اس سے پرہیز کریں۔ اس سلسلے میں 3 مرتبہ تقویٰ اور 2 مرتبہ ایمان کا ذکر آیا ہے۔ سابقہ شراب نوشی پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ نمبر 1 اگر تقویٰ اور ایمان اور عمل صالح ہوں۔ نمبر 2 پھر تقویٰ اختیار کریں اور جو حکم حرمت شراب پر آیا ہے اس پر ایمان پختہ ہو۔ نمبر 3 پھر تقویٰ لیکن اس مرتبہ احسان کی منزل پر فائز ہوں کہ نیت نیکی کی ہو، نیت میں خلل نہ ہو۔ واضح رہے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم پر ایمان رکھنا ایمان تفصیلی کہلاتا ہے جو اللہ اور رسول پر اجمالی ایمان کا لازمہ ہے۔ اگر کسی حکم کا منکر ہو جائے تو اس کا ایمان قائم نہیں رہتا۔ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے ایمان کے مختلف حالات، درجات، طبقہ بندیاں اور منزلیں ہیں، کچھ ان میں سے کامل اور کچھ انتہائی کامل ہیں، کچھ کم اور انتہائی کم درجہ کے ہیں، ان میں سے کچھ رجحان کچھ زیادہ رجحان والے ہیں۔
اہم نکات ہیں، لا علمی میں اگر گناہ سرزد ہو تو گرفت نہ ہوگی، بشرطی کہ یہ لا علمی تقصیر و کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو، اور بشرطی کا علم میں آنے کے بعد اس پر ایمان رکھیں اور پرہیز کریں۔ خدا اور رسول پر ایمان کا حتمی لازمہ یہ ہے کہ ان کے ہر حکم کو تسلیم کریں۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والوں، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے، پس جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس صفحے پر ہمارے جاتے ہیں سورہ الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 33۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 585 پر تفسیر آیات ہے۔ نمبر 1، لی یبلونکم، شکار کو عربوں میں معیشت میں اہم حیثیت حاصل تھی۔ خصوصاً اس آیت کے نزول کے وقت سال حدیبیہ احرام کی حالت میں قیام کے دنوں میں شکار بڑی کثرت سے لوگوں کی دسترسی میں آتے تھے۔ اس وقت شکار کی حرمت کا حکم ایک آزمائش تھا۔ نمبر 2، لیعلم اللہ، اس آزمائش میں یہ جاننا مطلوب ہے کہ اندیکھے خدا سے کون ڈرتا ہے۔ امتحان و آزمائش کے بارے میں پہلے تفصیل سے بات ہو گئی کہ امتحان سے اللہ کوئی علم حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، بلکہ استحقاق اور قابلیت کے لیے امتحان ضروری ہے۔ نمبر 3، فمن اعتدی، جو حدود و شکار کے بارے میں متعین ہیں ان سے تجاوز کرنے کی صورت میں دردناک عذاب ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والوں، حرام کی حالت میں شکار نہ کرو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشی میں سے قربان کرے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں۔ یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دے دے، یا اس کے برابر روزہ رکھے تاکہ اپنے کیے کا ذائقہ چکھے، اور جو ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور اگر کسی نے اس غلطی کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے۔ تشریحی کلمات ہے۔ الکعبہ، کاف عین با، اصل میں ہر اس مقام کو کہتے ہیں جو ٹخنے کی شکل پر چوکور بنا ہوا ہو، اس لیے بیت الحرام کے خانہ کعبہ، بیت الحرام کے خانہ خدا کو کعبہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 586۔ آگے لکھا ہے بریکٹ میں راغب۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حرم، حرامیم، حرم جس سے روک دیا گیا ہو اس کو حرام کہتے ہیں۔ مطلوبہ چیزیں جس سے رد کر دی گئی ہو اس کو محروم کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 ہے لا تقتلوا الصید، حج کے احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے اگر یہ شکار متعمدن جان بوجھ کر ہو۔ نمبر 2 فجزاء مثل ما قتل، اگر کوئی جان بوجھ کر خشکی کے جانور کا شکار کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا گیا ہے اس کی مثل یعنی اس جیسا جانور کفارے میں دیا جائے۔
نمبر 3 یحکم بہ ذو عدل منکم، 2 عادل افراد اس کا فیصلہ کریں کہ کون سا جانور اس کے مثل ہے۔ نمبر 4 ہدین بالغ الکعبہ، یہ کفارہ کعبے کی سرزمین میں قربانی کی شکل میں انجام دینا چاہیے۔ فقہ جعفری کے مطابق اگر یہ شکار حج کے احرام میں کیا گیا ہے تو اس کا کفارہ مینا میں، اور اگر عمرہ کے احرام میں ہے تو مکہ میں ذبح ہونا چاہیے۔ آیت کا نزول عمرے کے بارے میں ہے۔ الکعبۃ سے مراد عرض کعبہ ہے جس میں مینا بھی شامل ہے، لہذا یہ حکم قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 5 او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ فقہ جعفری کے مطابق شکار شدہ جانور کی مثل کی قیمت کا طعام کھلایا جائے گا۔ نمبر 6 ہے او عدل ذالک صیام، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ برابر سے مراد یہ ہے کہ اس جانور کی مثل کی قیمت میں جس قدر طعام بنتا ہے اس میں ہر ایک مد 750 گرام گندم، جو وغیرہ، یا 2 مد کے مقابلے میں ایک دن روزہ رکھا جائے۔ نمبر 7 ہے لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے عمل کے وبال کا ذائقہ چکھے، جرم کے حرمت کے خلاف ورزی کی سزا بھگتے۔ یہ کفارہ ترتیبی ہیں، یعنی پہلا ممکن نہ ہونے کی صورت میں دوسرا، یہ بھی ممکن نہ ہونے کی صورت میں تیسرا، یا شروع سے ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ فقہی مسائل کی کتابوں میں مذکور ہے۔ نمبر 8 عفی اللہ عما سلف، اس حکم کے نزول سے پہلے جو شکار ہوئے ان کا کفارہ نہیں ہے، ان کو اللہ نے معاف فرمایا۔ نمبر 9 ومن عاد فینتقم اللہ منہ، شکار پہلی بار کیا ہو تو اس کا کفارہ ہے، دوبارہ اعادہ کیا تو گناہ شدید ہونے کی وجہ سے کفارہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 587۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون، تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے میں ہے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اور جس اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس سے ڈرتے رہو۔ تفسیری آیات احل لکم صید البحر، شیخ توسی علیہ رحمۃ اللہ طبیان میں آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں اذا حیل صید البحر صید النہاری لا ان العرب تسم النہری بحرا ومنہ قول ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی جب سمندر کا شکار حلال ہے تو دریا کا شکار بھی حلال ہے، چونکہ عرب دریا کو بھی بحر کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اغلب یہ ہے کہ نمکین پانی کو بحر کہتے ہیں، لیکن اطلاق کی صورت میں بلا اختلاف اس میں دریا بھی شامل ہوتے ہیں۔ بلا اختلاف صیدو سے مراد تازہ مچھلی ہے، دریا میں مردہ مچھلی اس میں شامل نہیں، دریا میں مردہ مچھلی اس میں شامل نہیں ہے، چونکہ فقہ جعفری میں پانی میں مردہ مچھلی محرم و غیر محرم سب کے لیے حرام ہے، محرم غیر محرم سب کے لیے حرام ہے۔ نمبر 2 وطعامہ، اس کا کھانا بھی حلال ہے، اگر کوئی اور شکار کرے تو بھی اس کا کھانا حلال ہے۔ نمبر 3 امن کے اس تربیتی دائرے میں آبی حیات کو نہیں رکھا، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ مقیم اور مسافر کے زاد راہ کا کوئی ذریعہ فراہم رہے۔ متاع لکم سے مراد مقیم اور للسیارۃ سے مراد مسافر ہے۔ نمبر 4 وحرم علیکم صید البر ما دمتم، البتہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔
اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے حرمت کے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے امور معاش اور معاد کی استواری کا ذریعہ بنایا، اور حرمت کے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹھے باندھے گئے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس صفحے پر شواہد استعمال ہوئے ہیں سورہ روم آیت نمبر 41۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 588 پر تفسیر آیات۔ جعل اللہ الکعبہ، کعبے کی اہمیت صرف اس کی تقدیسی اور عبادتی پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اس میں لوگوں کی زندگی کے بہت سے مصالح مفادات بھی مضر ہیں۔ کل کعبہ قتل و غارت کے مارے ہوئے عربوں کے لیے جائے امن تھا۔ سال بھر کی خوفناک خانہ جنگیوں میں 4 ماہ حرمت والے مہینوں میں امن و سکون ملتا تھا، جن میں وہ اپنی معیشت اور تجارت کے لیے امن سے آتے اور جاتے تھے۔ حج کی وجہ سے ان غیر زراعتی خشک علاقوں کے لوگوں کے لیے دنیا بھر سے آنے والی نعمتوں کی فراوانی ہوتی تھی۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ کیا ہم نے ایک پرامن حرم اور ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج کعبہ اور حرم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مرکز ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ یہی جمع ہونا اپنے اندر بہت سے ثمرات رکھتا ہے۔ اگرچہ ایک محدود وقت میں اس سے فائدہ اٹھانے میں حکومتوں کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہر زمانے کے انسانی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور عسکری مسائل کا حل تلاش کرنے کا ایک ایسا مقام و مرکز ہے جس پر امت اسلامیہ کے تمام تقدیر ساز امور اور نظام کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے پوائنٹ والشہر الحرام، اور وہ ماہ حرام حرمت کے میں جن لوگوں میں جنگ و قتال ممنوع ہیں۔ حرمت کے ان مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاش و معاد کے لیے بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 57، اور ہم نے صفحہ نمبر 589 پر پوائنٹ نمبر 3 ہے والہدی والقلائد، اس طرح قربانی کے جانوروں سے بھی تمہارے معاش و معاد درست ہوتا ہے۔ ان قربانیوں سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اور ساتھ ان کے گوشت سے تم استفادہ کرتے ہو۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم، ایک علیم وہ قدیر ذات ہی انسانی احتیاجات کے باریکیوں کو سمجھ سکتی ہے اور قانون وضع کر سکتی ہے۔ نمبر 5 ہے اعلموا، یہ بات بھی انسان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ جب انسانی احتیاجات کے مطابق قانون وضع فرماتا ہے تو اس قانون کو پامال کرنے والوں کو شدید عذاب دے گا اور اس کی پابندی کرنے والوں پر مہربانی فرمائے گا۔ اس بات سے انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہی ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ سب چیزوں کا خوب جاننے والا ہے۔ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں روایت ہے کہ کعبے کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے دین اور معیشت کے لیے قیام اور ستون بنا دیا ہے۔ اہم نکات ہیں، کعبہ سے مسلمانوں کی عبادتی، دفاعی اور اقتصادی امور وابستہ ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمے بس حکم پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ تفسیری آیت ہے، اس سے پہلے جو احکام بیان ہوئے ان کی مزید تاکید اور تشدید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان احکام کی نافرمانی کی صورت میں تمہارے ظاہر و باطن کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ نمبر 60، سورہ رعد آیت نمبر 40۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 590
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے رسول، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اور ناپاکی کی فراوانی تمہیں بھلی لگے، بس اے صاحبان عقل اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ قل لا یستوی، دین اور شریعت امر واقع اور حقائق پر مبنی قدروں پر استوار ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاک اور ناپاک یکساں نہیں ہو سکتے، خواہ حقائق میں ہوں یا کردار و صفات میں۔ مثلاً حلال و حرام، مفید مضر، مومن و کافر، عادل و ظالم، مصلح اور مفسد، اور عالم و جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ ناپاک کی کثرت اور فراوانی تم کو بھری لگے۔ دین اسلام طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے، لہذا جو چیز حقیقت میں ناپاکی ہے وہ ہمیشہ ناپاک ہے، کثرت و قلت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جو چیز پاک ہے وہ ہمیشہ پاک ہے، خواہ وہ حقیر اور قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا عقل سے خطاب کر کے فرمایا کہ کثرت کو معیار نہ بناؤ بلکہ اقدار کو معیار بناؤ۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے فاتقوا اللہ، صاحبان نے عقل کو مخاطب قرار دے کر فرمایا تم کثرت کا معیار نہ بناؤ اور حقائق کو معیار بناؤ، لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی حقیقت بینی کے ساتھ مربوط ہے۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 سطحی سوچ رکھنے والے کثرت سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 جبکہ عقل والے قدروں کی پاسداری کرتے ہیں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ نمبر 3 محسوس پرست تعداد دیکھتے ہیں اور عاقل اقدار۔ اے ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ صفحہ نمبر 591۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ اور جو کچھ اب تک اس سے اللہ نے درگزر فرمایا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور ایسی باتیں ترجمہ ہے، اور ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ تفسیر آیات نمبر 1 لا تسألوا عن اشیاء، بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول باتیں پوچھتے تھے کہ جن کا تعلق ان کے دین سے تھا نہ دنیا سے، بلکہ اس کا جواب اگر دیا جائے تو وہ سوال کرنے والے کے حق میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن بنا بر مصلحت بعض احکام کو مقام امر و وسعت دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بطور اجمال بیان کیا ہے کہ کیونکہ اگر تفصیلات میں جائے تو دائرۂ عمل تنگ ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً قوم موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اگر ان لوگوں نے سوالات کا سلسلہ شروع نہ کیا ہوتا تو کسی بھی گائے کا ذبح کیا جانا تعمیل ہو جاتی اور کوئی مشکل پیش نہ آتی، لیکن ان کے پے در پہ سوالوں نے ان کے لیے کام کس قدر مشکل کر دیا، اور ان پر عمل کرنا مشکل ہونے کی وجہ سے یا فاسق ہو جاتے یا انکار کر کے کفر تک پہنچتے۔ نمبر 2 ہے ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کو اگر تم پر ظاہر کر دیا جائے تو وہ تمہیں بری لگیں گی۔ مثلاً تمہاری موت کس وقت آئے گی، تمہارا باپ وہ نہیں ہے جس کی طرف تو منسوب ہے وغیرہ۔ اس صورت میں وہ اپنی بدنامی دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے اور نتیجہ کفر کا نکلے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر نزول قرآن کے وقت پوچھو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ بعض مفسرین کے مطابق اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اگر نزول قرآن کے وقت پوچھو تو وہ تم کو بتا دی جائیں گی، کہ یہ مطلب نہیں کہ نزول وحی کے وقت پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، پھر بھی اگر نزول قرآن کے وقت پوچھا گیا تو بتا دی جائیں گی۔ نمبر 4 ہے عفا اللہ عنہا، اس جملے کا ایک معنی یہ ہے کہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے،
दूसरा मायने ये बताया गया है कि जिन चीज़ों से दरगुजर अख्तियार किया गया है इनके बारे में ना पूछो। इस सूरत में ला तसअलु के साथ मरबूत है जो बईद होने की वजह से बईद है। नंबर 5 है कद साअलहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम, चुनाचा साबका अक़वाम ने इस किस्म के सवालात किए तो हक़ाइक़ बयान, सफ़ा नंबर 592, तो हक़ाइक़ बयान होने पर वो मुनकिर हो गए। हदीस में आया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामिया कुतुब में आया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ने तुम पर कुछ चीज़ें फ़र्ज की हैं इनको ज़ाया ना करो, कुछ हदूद मुतय्यन की हैं इनसे तजावुज़ ना करो, कुछ चीज़ों से मना किया है इनकी खिलाफ वर्जी ना करो, और कुछ चीज़ों के मुताल्लिक खामोशी अख्तियार की है बगैर इसके कि इसे भूल गया हो, इनमें मत उलझो। ताज्जुब का मकाम ये है कि हमारे माशरे में बिल्कुल इस हदीस के खिलाफ अमल होता है। यहाँ फ़राइज़ और हदूद और मुहर्रमात के बारे में तो लोग सवाल करते ही नहीं, सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं जिनसे अल्लाह ने खामोशी अख्तियार की है। अहम नुकात हैं। नंबर 1, सवाल के सलीके की तालीम दी जा रही है कि किस किस्म के सवाल करने चाहिए और किस किस्म के सवाल नहीं करने चाहिए। ला तसअलु अन अशिया। नंबर 2, फजूल चीज़ों के बारे में सवाल फिस्क व कुफ्र का मौजब बन सकता है।